أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو یہاں سے آج ہماری گردان کا آغاز ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم نے گردان میں یہ دیکھنا ہے کہ گردان کہتے کس کو ہیں. گردان کو اگر دیکھیں تو گردان در حقیقت ایک طرح کی تکرار ہوتی ہے، لیکن یہ تکرار سے مراد کیا ہے کہ ریپیٹیشن. لیکن یہ اس طرح کی ریپیٹیشن نہیں ہے کہ ایک ہی لفظ کو آپ 10 بار دہرا دیں. یہ اس طرح کی ریپیٹیشن ہے کہ اس میں کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں، یعنی کچھ لیٹرز، حروف وہ جن کو انگلش میں لیٹرز بولتے ہیں. تو کچھ حروف اس میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو گردان کے اندر جتنے بھی لفظ لکھے ہوں گے، جتنے صیغے استعمال کیے گئے ہوں گے، وہ حروف اس کے ہر صیغے کے اندر آ رہے ہوتے ہیں. تو لیکن صرف ان میں کچھ قواعد ہوتے ہیں جن کے مطابق تبدیلیاں لا کے ایک لفظ کو لیا جاتا ہے، اس کے اندر وہ ایک مخصوص تبدیلی لائی جاتی ہے اور اس کا دوسرا صیغہ بن جاتا ہے. پھر اس میں ایک تھوڑی سی تبدیلی کریں گے تو تیسرا بن جائے گا، پھر تھوڑی سی تبدیلی کریں گے چوتھا بن جائے گا، پھر تھوڑی سی تبدیلی کریں گے پانچواں بن جائے گا، پھر تھوڑی سی تبدیلی کریں گے چھٹا بن جائے گا. تو کرتے 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 ایک گردان جو ہے جو آپ کے سامنے آئے گی، اس کے اندر 14 صیغے آپ کو نظر آئیں گے. تو آپ یہ دیکھیں گے، آپ ان کو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں، جیسے یہ لکھا ہوا ہے کہ عربی میں فعل ماضی کے، اب دیکھیں فعل ماضی آپ پڑھ چکے ہیں. اب آپ میں سے ہر ایک کو کلیئر ہے کہ فعل ماضی کسے کہتے ہیں. وہ والا کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا، پاسٹ میں ہوا تھا، اس کو فعل ماضی کہتے ہیں. تو فعل ماضی کی جو گردان ہوتی ہے اس میں تقریباً 14 صیغے ہوتے ہیں، 14. اب یہاں پہ سب سے پہلا صیغہ انہوں نے اس کو اب ڈیفائن کیا ہے. تو سب سے پہلے صیغے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صیغے کون کون سے ہوتے ہیں. اگر میں کسی ایسے شخص کے بارے میں بات کروں جو ایک ہو، واحد ہو، ٹھیک ہے، اور وہ بات جس کے بارے میں کی جا رہی ہے وہ میل ہو، فیمیل نہ ہو. عربی میں بات کرنے والا یا جس سے مخاطب کیا جائے اس میں میل اور فیمیل کے ڈسٹنکشن کا بہت زیادہ دھیان رکھا جاتا ہے، اور یہ دھیان میرا خیال ہے ہر گرامر میں ہی رکھا جاتا ہے. لیکن انگلش میں جب آپ یو بولتے ہیں تو آپ یہ نہیں وہاں پہ ڈیفائن کر رہے ہوتے کہ جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں وہ مرد ہے یا عورت ہے. لیکن عربی میں اس چیز کا خیال رکھا جائے گا، جس طرح آپ جرمن میں بھی اس بات کا دھیان رکھتے ہیں. تو اب یہاں پہ دیکھیں، واحد ہو اگر جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور میل ہو، مذکر، میل کو مذکر کہتے ہیں اردو میں، تو مذکر ہو اور ساتھ میں وہ ایبسنٹ ہو، غائب ہو، جو ابھی ہم بات کر کے آئے تھے. ٹھیک ہے، 3 باتیں یہاں پہ دیکھیں آ رہی ہیں. وہ واحد ہو، نمبر 1 پوائنٹ. نمبر 2 پوائنٹ جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ مذکر ہو. نمبر 3 پوائنٹ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ وہاں موجود نہ ہو، وہ غائب ہو. ان 3 پوائنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ کوئی بھی فعل لکھیں گے تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ کسی بھی گردان کا پہلا صیغہ ہوگا ہمیشہ. واحد، مذکر، غائب. واحد ہو، مذکر ہو، غائب ہو. اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. اور یہ آپ اس کی 1000 بھی گردانیں لکھیں گے نا، 1000 گردانیں، تو ہر ایک کا پہلا صیغہ کیا ہوگا؟ واحد، مذکر، غائب. تو اس کو آپ ایک بار یاد کر لیں گے تو سمجھ لیں آپ کو صیغے یاد ہو گئے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو پہلا صیغہ کسی گردان کا آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے. واحد، مذکر، غائب، واحد، مذکر، غائب. آج آپ نے یاد کرنا ہے ان پوائنٹس کو اور بہت اچھے سے اپنے مائنڈ میں بٹھانا ہے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا صیغہ کون سا ہوتا ہے کسی بھی گردان کا؟ تثنیہ، مذکر، غائب. اور تثنیہ کا مطلب ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ تثنیہ کس کو کہتے ہیں؟ 2 کو کہتے ہیں. 2 تثنیہ
پھر مذکر، پھر غائب۔ اب دیکھیں پہلے صیغے میں اور دوسرے صیغے میں فرق کیا ہے؟ پہلا واحد مذکر غائب تھا اور دوسرا کیا ہے؟ تثنیہ مذکر غائب ہے۔ نظر آ رہا ہے یہاں پہ کلیئر؟ پہلا تھا ہمارے پاس واحد مذکر غائب اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے؟ تثنیہ مذکر غائب۔ تو فرق کیا ہے واحد و تثنیہ کا؟ ورنہ دونوں مذکر بھی ہیں اور دونوں غائب بھی ہیں۔ اب تیسرا صیغہ دیکھیں، وہ ہے جمع مذکر غائب۔ تو فرق کہاں پہ آ رہا ہے؟ تعداد میں فرق آ رہا ہے۔ جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں نا، اس کی تعداد میں فرق آ رہا ہے۔ پہلے آپ واحد کی بات کر رہے تھے، وہ مذکر تھا اور غائب تھا، پھر تثنیہ کی بات کر رہے تھے، وہ بھی مذکر اور غائب تھا، پھر جمع کی بات کر رہے تھے، وہ بھی مذکر اور غائب تھا۔ تبدیلی کس چیز میں آئی ہے؟ صرف تعداد میں تبدیلی آئی ہے، 1 2 اور پھر بہت سارے، ٹھیک ہے؟ تو غائب کے 3 صیغے ہوتے ہیں، ہر گردان میں مذکر غائب کے 3 صیغے ہوتے ہیں، پھر مؤنث غائب کے اسی طرح 3 صیغے ہوتے ہیں۔ تو غائب کے ٹوٹل کتنے صیغے ہو گئے؟ 6 صیغے ہو گئے۔ 3 صیغے مذکر غائب کے، 3 صیغے مؤنث غائب کے۔ اور وہ 3 کیسے بنتے ہیں؟ واحد تثنیہ جمع، واحد تثنیہ جمع۔ تو واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب۔ پھر بن جاتا ہے واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، اور تیسرا کیا ہوگا؟ جمع مؤنث غائب، ٹھیک ہے؟ اور یہ کوئی مشکل پوائنٹ نہیں ہے، بہت آسان بات ہے یہ۔ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب۔ اب یہاں سے آپ کو پتہ چلا غائب کے 6 صیغے ہیں، 3 صیغے مذکر کے ہیں، 3 مؤنث کے ہیں، اور پھر واحد تثنیہ جمع، پھر واحد تثنیہ جمع۔ تو ٹوٹل کتنے صیغے ہو گئے؟ 6۔ اب جب غائب کے 6 صیغے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ حاضر کے بھی 6 صیغے ہوں گے، 3 صیغے مذکر کے ہوں گے، 3 مؤنث کے ہوں گے، اور وہی تقسیم ہوگی واحد تثنیہ جمع، واحد تثنیہ جمع۔ تو وہ بن جاتا ہے پھر واحد مذکر حاضر۔ اب یہ کیا بن گیا؟ واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر۔ اس کے بعد پھر واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، ٹھیک ہے؟ تو ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ تبدیل کیا چیز ہو رہی ہے؟ صرف واحد تثنیہ اور جمع، یہ ہر صیغے میں تبدیل ہوتا ہے۔ باقی 3 صیغے مذکر کے ہوتے ہیں، 3 مؤنث کے ہوتے ہیں، اور 6 کے 6 صیغے حاضر کے بن جاتے ہیں۔ تو یہ 6 صیغے غائب کے تھے، 6 حاضر کے تھے، اور 2 کس کے آ گئے اینڈ میں؟ وہ آئیں گے متکلم کے۔ متکلم کیا چیز تھی؟ واحد متکلم، مذکر مؤنث دیکھیں کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے یہ کام کیا تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، یہاں پہ فرق نہیں ہے۔ متکلم کے کیس میں فرق نہیں ہے کہ وہ مذکر متکلم ہے یا مؤنث متکلم ہے، یہ فرق نہیں ہے۔ اسی طرح جو متکلم کا جمع کا صیغہ ہو یا تثنیہ متکلم کا صیغہ ہو، یا مذکر متکلم ہو اس میں، یا مؤنث متکلم ہو، وہاں پہ بھی فرق نہیں ہے۔ یعنی جو جمع متکلم ہے وہی تثنیہ متکلم بھی ہوتا ہے، وہی مذکر متکلم بھی ہوتا ہے، وہی مؤنث متکلم بھی ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی لوگ کہیں کہ ہم نے یہ کام کیا تو وہ ہم 2 بھی ہو سکتے ہیں، وہ بہت سارے بھی ہو سکتے ہیں، 2 کے لیے بھی ایک ہی صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، اور بہت ساروں کے لیے بھی وہی صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اگر جو بات کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا تو وہ ہم جو ہیں وہ 2 بھی ہو سکتے ہیں اور وہ بہت سارے بھی ہو سکتے ہیں، سب کے لیے یہاں پہ ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ آسانی ہو گئی، یہاں پہ کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے۔ آپ ایک صیغہ یاد کریں گے تو وہی تثنیہ متکلم کا ہوگا، وہی مذکر متکلم کا ہوگا، وہی مؤنث متکلم کا ہوگا، وہی جمع متکلم کا ہوگا۔ تو ایک صیغے میں ہی سبھی چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ لیکن جو حاضر اور غائب کے صیغے ہیں وہ 6 ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے صیغوں کو آج یاد کرنا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، ریڈ کریں اگر اوپر تو لکھا کیا ہے کہ عربی میں فعل ماضی وغیرہ کے 14 صیغے ہوتے ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے کہ 3 مذکر غائب کے لیے ہوتے ہیں، 3 مؤنث غائب کے لیے ہوتے ہیں، 3 مذکر حاضر کے لیے ہوتے ہیں،
3 مؤنث حاضر کے لیے اور 2 متکلم کے لیے. اور متکلم کا پہلا صیغہ واحد مذکر اور واحد مؤنث کے لیے آتا ہے، اور متکلم کا دوسرا صیغہ کس کے لیے آتا ہے؟ تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث، جمع مذکر، جمع مؤنث. جو بات ابھی ہم کر کے گئے تھے انہوں نے یہی پوائنٹ لکھا ہوا ہے یہاں پر. اچھا، ان صیغوں کو آپ نے یاد کرنا ہے اب. ٹھیک ہے، آپ کو ترتیب یاد ہونی چاہیے ان کی. آپ اس کو اکیلے بیٹھ کے دہرائیں. واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب. واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر. واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب. واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر. واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر. واحد مذکر و مؤنث متکلم. اسی طرح تثنیہ و جمع، مذکر و مؤنث متکلم. یہ 14 صیغے آپ یاد کر لیں گے تو ہر گردان میں بس یہی صیغے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں ایک طرح کا صیغوں کا ٹائٹل ہے. یہ ٹائٹل آپ یاد کر لیں اس کا. جب یہ یاد ہو جائے گا تو، اور یہ یاد ہو جاتا ہے، یہ سبھی کو یاد ہو جاتا ہے، رٹا ہوا ہوتا ہے یہ سب. ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ یاد نہ ہو سکے، اس میں بہت آسان سی ترتیب ہے یہ. تو آج ایک تو آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے ان کو یاد بھی کرنا ہے، اور آپ نے ان کو سب نے اس کو لکھنا بھی ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے، جو عربی کی نیکسٹ کلاس ہوگی اس سے پہلے یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے ان صیغوں کو لکھنا ہے. اور ساتھ میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ صیغہ ہوتا کیا ہے نا. اگر کسی نے کہنا ہو کہ اسے ایک مرد نے کام کیا، ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ہم کہیں گے کہ اس نے. جب اس نے بولا ہم نے تو اس کا مطلب ہے غائب کی بات ہو رہی ہے. اب ایک مرد نے، اس کا مطلب ہے مذکر تھا وہ. اور اس سے ایک مرد نے کام کیا، جب ہم ایک بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے واحد تھا. اس ایک مرد نے کام کیا. تو یہ عربی میں کیسے بولیں گے ہم؟ اردو میں ہم نے دیکھیں کتنی بڑی بات کی، اسے ایک مرد نے کام کیا. لیکن جب ہم عربی میں بولیں گے تو صرف ایک لفظ بولیں گے، فعل. فا کے اوپر زبر ہے، عین کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر زبر ہے. اور زبر کو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے تھوڑی سی روٹین بنانی ہے کہ آپ اس کو عربی میں بولیں. فا کے اوپر فتحہ ہے، کیونکہ زبر کو فتحہ کہتے ہیں عربی میں. تو آپ بولیں فا فتحہ، عین فتحہ، لام فتحہ. فعل. ٹھیک ہے، فعل کا مطلب کیا ہے؟ اس ایک مرد نے کیا. کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، بس یہاں پہ سمپل ایک سمجھ لیں، ایک جنرل آپ کو بات بتائی گئی ہے، اسے ایک مرد نے کام کیا. اب اس کے بعد ہے، اگر یہاں پہ میں نے بات کرنی ہو، غائب کی بات کرنی ہو جو کہ مذکر ہوں، یعنی میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ 2 مردوں نے کام کیا. ٹھیک ہے، تو دو کو عربی میں تثنیہ کہتے ہیں. اور 2 کے لیے اب کیا تبدیلی لے کے آؤں گی میں اسی فا، عین اور لام کے اندر؟ میں یہ تبدیلی یہ لے کر آئی ہوں کہ لام کے ساتھ، اب تاکہ فرق پتہ چلے نا، کہ جب فاعلہ لکھا آئے گا تو میں اس کو پڑھوں گی تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ کام کرنے والا ایک ہے اور وہ غائب ہے اور وہ مذکر ہے. لیکن اگر میں 2 لوگوں کی بات کرنا چاہتی ہوں تو میں لام کے بعد ایک الف لگا دوں گی ساتھ میں. تو یہ جو الف لگایا گیا ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے معنی کو تبدیل کر دیا، اس کے میننگز کو تبدیل کر دیا ہے. اور میننگز کو اس نے کیا تبدیل کیا کہ اس نے پہلے ایک شخص کی بات ہو رہی تھی، اب 2 لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ان 2 مردوں نے کام کیا. فعلا، لام زبر الف لا، فعلا. تو جب آپ نے تجوید کے ساتھ اگر پڑھا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں الف آتا ہے تو الف کو تھوڑا سا کھینچتے ہیں، تھوڑا لمبا کرتے ہیں. جیسے اگر پہلے کو پڑھیں فعلا تو دوسرے کو فعلا نہیں پڑھ سکتے. فعلا تھوڑا سا کھینچیں گے اس کو، الف مدہ بن جاتا ہے یہاں پر، تاکہ پتہ چلے کہ الف بھی لکھا ہوا ہے. کیونکہ اگر آپ پہلے کو بھی فعلا بولیں، دوسرے کو بھی فعلا بولیں، تو سننے والے کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بات ایک کی ہو رہی ہے یا 2 لوگوں کی ہو رہی ہے. اسی لیے جب بھی آپ قرآن کو پڑھیں اور آخر میں الف ہو اور اس سے پہلے زبر لگی ہوئی ہو، اور جن لوگوں نے تجوید سے پڑھا ہے ان کو تو بالکل پتہ ہے اس بات کا، لیکن اگر کسی نے تجوید سے نہیں پڑھا ہے اس کو تو وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب الف سے پہلے زبر فتحہ آ جائے تو الف کو ہم تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، لام کو تھوڑا سا لمبا کر دیتے ہیں.
فعل فعل. ٹھیک ہے. اب دیکھیں فا عین اور لام پہلے صیغے میں بھی تھا اور فا عین اور لام ہی دوسرے صیغے میں ہے، صرف ایک چھوٹی سی تبدیلی لے کر آئے ہیں، ہم الف لے کر آئے ہیں اینڈ میں. تو اسی کو ہی گردان کہتے ہیں کہ 3 حروف دوبارہ بھی استعمال ہوئے ہیں، بس چھوٹی سی تبدیلی آ گئی اس میں تو وہ ایک نیا لفظ بن گیا. اب اس میں اس کا مطلب ہے کہ اب اس میں 2 لوگوں کی بات کی جا رہی ہے. اس الف کو کہتے ہیں الف تثنیہ. یہ تثنیہ کا الف ہے یہ، کیونکہ اس الف کے اندر ہی تثنیہ کے معنی چھپے ہوئے ہیں. اگر یہ الف نہ لگاتے ہم تو اور پھر فا عین اور لام ہی رہ جاتا تو اس کا مطلب تو واحد تھا، ایک شخص کی بات کی جا رہی تھی وہاں پہ. اب جمع مذکر غائب میں کیا کرتے ہیں ہم؟ اگر ہم نے اس کا صیغہ بنانا ہو، اگر ہم نے یہ کہنا ہو کہ ہم بہت سارے لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو وہاں پر موجود نہیں ہیں، انہوں نے ایک کام کیا ہے، تو ہم فا عین اور لام کو ویسے ہی لکھتے ہیں اور آخر میں واو لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آخر میں ہم کیا لگا دیتے ہیں؟ ایک واو کا اضافہ کر دیتے ہیں. جب ہم واو لگاتے ہیں تو جن لوگوں نے تجوید سے پڑھا ہے ان کو یہ معلوم ہے کہ واو جو ہے وہ پسند کرتا ہے پیش کو، اپنے ساتھ پیش کو پسند کرتا ہے واو. تو واو سے پہلے آپ نے جو لام کے اوپر زبر آ رہی تھی نا، اب آپ نے اس کو پیش بنا دیا ہے، جس کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں. تو یہ بن جاتا ہے آپ کے پاس فعلو، فعلا، پھر بنا فعلا، پھر بنا فعلو. اب یہاں پہ لو کو بھی آپ نے تھوڑا سا کھینچنا ہے، فعلو نہیں پڑھ دینا ہے اس کو، فعلو، تاکہ پتہ چلے کہ آخر میں واو ساکن بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھنے والے کو تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ واو ساکن لکھا ہوا ہے، لیکن سننے والے کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ واو ساکن لکھا ہوا ہے آخر میں. تو یہ بنے گا فعل فعل فعلو. 3 صیغے بن گئے اس کے. اب دیکھیں یہاں تک آپ نے غائب کے تینوں صیغے سیکھ لی ہیں. فا عین لام فعل، فعل، فعلو. اب ترجمہ دیکھیں، کیا اس ایک مرد نے، کیا ان 2 مردوں نے، کیا ان سب مردوں نے. فرق کیا ہے؟ صرف ایک، پھر آیا 2، پھر آیا سب. باقی ترجمہ وہی ہے، باقی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ٹرانسلیشن میں. نیکسٹ ہے واحد مؤنث غائب. اب اس کو آپ کیسے عربی میں شو کریں گے کہ آپ بات کر رہے ہیں غائب کی، لیکن پہلے تو مذکر تھا، اب مؤنث آ گیا ہے واحد ہی. یعنی اب آپ نے فا عین اور لام کو استعمال کرتے ہوئے اس کے اندر مؤنث کے معنی لے کر آنے ہیں. کیونکہ فعلا جب لکھا ہوگا تو اس سے مراد تو مرد لی جائے گی کہ اسے ایک مرد نے کام کیا. اب میں چاہتی ہوں کہ اس کے اندر عورت کے معنی آ جائے مرد کی بجائے، تو میں کیا کروں گی؟ فا عین اور لام ویسے ہی لکھا رہنے دوں گی، آگے تا ساکن لگا دوں گی اس کے آگے. جب تا ساکن آ جائے گی تو اس کا مطلب ہے یہ تا ساکن اس بات کی علامت ہے کہ اب بات کس کی ہو رہی ہے؟ کسی فیمیل کی ہو رہی ہے، مؤنث کی بات کی جا رہی ہے. فعلت، پہلے فعلا تھا نا جو سب سے پہلا صیغہ تھا واحد مذکر غائب کا. اب واحد مؤنث غائب کا صیغہ کیا ہے؟ فعلت. تبدیلی کیا ہے دونوں میں؟ دیکھیں، صرف تا ساکن کا اضافہ کیا گیا ہے، باقی کوئی تبدیلی نہیں ہے. ترجمے میں بھی دیکھیں کوئی تبدیلی نہیں ہے، صرف مرد کی جگہ پہ کیا لکھا گیا ہے؟ عورت. کیا اس ایک عورت نے. تو یہ عورت کے معنی کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ تا ساکن لگانے سے عورت کے معنی آ رہے ہیں. اب اسی تا کو میں چاہتی ہوں کہ اب میں جہاں ایک عورت کی بات کر رہی تھی وہاں 2 عورتوں کی بات کروں. تو میں نے کیا کیا کہ فا عین اور لام کو ویسے ہی لکھا رہنے دیا، ساتھ میں تا بھی موجود تھا واحد مؤنث غائب کے صیغے میں، صرف آخر میں الف لے کر آ گئے. ٹھیک ہے. فعلت سے بنایا نا ہم نے، تو فعلت، فا عین لام تا، یہ 4 حروف موجود تھے واحد کے صیغے میں، واحد مؤنث غائب کے صیغے میں. اب کیا کیا؟ صرف آخر میں ایک حرف کا اضافہ کیا اور وہ ہے الف. جس طرح تثنیہ مذکر غائب بناتے ہوئے آپ نے فا عین اور لام کے آگے صرف ایک الف کا اضافہ کیا تھا، اب تثنیہ مؤنث غائب بناتے ہوئے آپ صرف ایک الف کا اضافہ کریں گے. تو یہ بن جائے گا فعلتا. ٹھیک ہے. فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا. اب یہ بن گیا.
اب جمع مذکر غائب کا جب آپ نے صیغہ بنایا تھا تو آپ نے فا عین اور لام کے ساتھ واو کا اضافہ کیا تھا. یہاں پر کس کا اضافہ ہوگا جب آپ جمع مؤنث غائب کا صیغہ بنائیں گے؟ یہاں پر ہم نے واو کا اضافہ نہیں کرنا، کیونکہ واو کا اضافہ کریں گے تو غائب کے جو جمع کا صیغہ ہے اس کے ساتھ اس کی مکسنگ ہو سکتی ہے. ہم نے یہاں پہ کیا کیا، مؤنث غائب کے لیے ہم نون کو لے کر آ گئے. کس کو لے کر آ گئے؟ نون کا اضافہ کر دیا ہم نے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یہ اس کی پہچان ہے. تو اب کیا کیا، فعلا، یہ تھا نا ہمارا پہلا صیغہ، اینڈ میں نون لگایا تو فعلنا، یہ پڑھنا تھوڑا مشکل تھا تو فعلنا کر دیا، لام کو ساکن کر دیا. یہاں پہ پہلے 5 صیغوں میں لام متحرک تھا. پہلا صیغہ لام کے اوپر فتحہ، دوسرا صیغہ لام کے اوپر فتحہ، تیسرا صیغہ لام کے اوپر ضمہ، چوتھا صیغہ لام کے اوپر فتحہ، پانچواں صیغہ لام کے اوپر فتحہ. ان 5 صیغوں میں لام متحرک تھی، یعنی لام کے اوپر حرکت تھی. 4 صیغوں میں فتحہ تھا، 1 صیغے کے اندر ضمہ تھا. لیکن آگے کیا ہوا ہے، لام ساکن ہو گئی، اور یہ لام ساکن اب اینڈ تک لام ساکن ہی رہے گی. ٹھیک ہے، پہلے 5 صیغوں میں لام متحرک ہے، لیکن اب باقی کے جو 9 صیغے آئیں گے ان کے اندر لام ساکن ہی رہے گا. صرف آخر میں ایک حرف ہم تبدیل کرتے جائیں گے، آخر میں تھوڑی تبدیلی لاتے جائیں گے. جب جمع مؤنث غائب تھا تو ہم نے کر دیا فعلنا، لام ساکن ہو گیا اور نون کا اضافہ کر دیا ہم نے. جب واحد مذکر حاضر بنا تو یہ بن گیا فعلتا. اب دوبارہ سے تا آ گئی ہے واحد مذکر، اب یہاں پر تا آئی ہے مذکر حاضر کے لیے. فعل ہم نے پیچھے سے لیا، فا عین اور لام، یہاں پر فعل تھا، پیچھے فعل نہ تھا نا، تو نا کو ہٹا دیا تو کیا بچ گیا، فعل بچ گیا. اسی فعل کو ہم آگے لے کر آئے، فا عین اور لام. اب دیکھیں فا عین اور لام ہر صیغے کے اندر آئے گا، بے شک حرکات اس کی تبدیل ہوتی رہیں گی. تو اپنی کلاس کو پھر ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. سبحان ربک، دعا پڑھ لیتے ہیں ہم سب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ.